اگر مجھے کہتے ہیں کہ عمران خان کا مقدمہ آپ نے کیوں لیا بغیر پوچھے اجازت لیے، تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب دینا بھی میں توہین سمجھتا ہوں، یہ آئین کے برعکس ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف جو کرپٹ ترین اس معاشرے کا، یہ 16 مہینے کا دور جو ہے یہ بدترین دور پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے، اس کا جواب میں کیا دوں؟ جن لوگوں نے یعنی قیادت کو گمراہ کر کے اس قسم کا نوٹس دیا ہے، یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نوٹس دیا کہ یہ بہت بولتا ہے۔ ارے بابا تم نے مکس اپ کر دیا مجھے نوٹس۔ ارے بھائی سیدھا پیغام ہے، آؤ ٹی وی پہ آ کے علیحدگی پریس کانفرنس کرو اور 9 مئی کو کہو کہ یہ پاکستان کی پر حملہ تھا، اور تم جو ہے دودھ کے دھلے ہوئے بن جاؤ گے۔ میں کسی سیاسی جماعت کا وکیل نہیں ہوں، میں پاکستان کا وکیل ہوں۔ یہ تو ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے نا کہ آج آپ ان ایوانوں میں ہو، وزیر اعظم ہو اور صدر ہو، اور جب آپ اترتے ہو تو آپ اڈیالہ جیل میں ہوتے ہو یا اٹک جیل میں ہوتے ہو۔ کیبنٹ میں ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا تھا سائفر کو، ان میں سے کسی کو انوالو نہیں کیا گیا، 2 بندے صرف اندر ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی۔ اسی مقدمہ میں پری اریسٹ بیل اسد عمر صاحب کو مل جاتی ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب کے دفاع برا لگ رہا ہے کسی کو، یا آپ کو واقعی میں آپ پارٹی میں جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ارے بابا تم نے مکس اپ کر دیا۔ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسد کو کیوں نہیں ہوا اور اعظم کو کیوں کر دیا ہے انہوں نے۔ او بھائی سیدھا پیغام ہے، آؤ ٹی وی پہ آ کے علیحدگی پریس کانفرنس کرو اور کہو عمران خان کو گالیاں دو اور کہو کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور 9 مئی کو کہو کہ یہ پاکستان کی پر حملہ تھا، اور تم جو ہے دودھ کے دھلے ہوئے بن جاؤ گے، پوتر ہو جاؤ گے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اس ملک میں۔ تو اس کا تو میں اور کیا جواب دوں کہ اسد عمر کو وہ کہتے ہیں ہمیں درکار ہی نہیں ہے، ہمارا ملزم ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی ضمانت تو ہونا ہی ہونا۔ ابھی تک ہم شکوک و شبہات کا شکار ہیں ان کے بارے میں۔ کوئی شکوک و شبہات نہیں، اب قوم کو پورا اندھے کی طرح، اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس میں ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ دوسری بات رہی ہے کہ مجھے نوٹس، ارے بھائی دیکھو میرا وکالت میرا پیشہ ہے، میں نے میری جماعت میں جب آرٹیکل 17 کا ہے کہ کسی شخص کو کوئی حق ہے کہ ایسوسیشن کسی جماعت کے ساتھ شامل ہونا اور جماعت میں جو ہے مل کے جو ہے ایک سیاسی جماعت کا وجود بننا، وہ ایک ہمارا والنٹری جو ہے ہمارا ایک چوائس ہوتی ہے، لیکن پیشہ جو ہے وہ تابع نہیں ہوتا کسی سیاسی جماعت کے۔ جی میں کسی سیاسی جماعت کا وکیل نہیں ہوں، میں پاکستان کا وکیل ہوں۔ میں نے الحمدللہ سبھی کے مقدمات کیے ہیں، سبھی کے، کوئی پرائم منسٹر نہیں ہے جس کا مقدمہ نہیں کیا ہوگا، فارمر پریزیڈنٹ ہے، چیف منسٹرز ہیں، گورنرز ہیں، یا جتنے بھی ہیں۔ یہ تو ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے نا کہ آج آپ ان ایوانوں میں ہو، وزیر اعظم ہو اور صدر ہو، اور جب آپ اترتے ہو تو آپ اڈیالہ جیل میں ہوتے ہو یا اٹک جیل میں ہوتے ہو یا کوٹ لکھپت جیل میں ہوتے ہو۔ او بھائی یہ بند کرو، خدا کا خوف کرو۔ یہ چیزیں اگر اس طرح سے کرو گے تو آپ کا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا، کبھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو چلنے دیجیے گا اور ہر شخص جو ہے اپنا دائرہ حدود و قیود کے اندر رہے۔ اگر مجھے کہتے ہیں کہ عمران خان کا مقدمہ آپ نے کیوں لیا بغیر پوچھے اجازت لیے، تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب دینا بھی میں توہین سمجھتا ہوں، یہ آئین کے برعکس ہے۔ کیوں کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے آرٹیکل 10 میں، یہ ہر شہری کو حق ہے اپنی چوائس کا، اپنی مرضی کا وکیل رکھنے کا۔ اور عمران خان صاحب میرے گھر آئے، تشریف لائے، جب میرے گھر پر فائرنگ ہوئی تھی، میرے ڈرائیور کو زخمی کیا تھا، میری گاڑی پہ گولیاں چھلنی کر دی تھی، تو عمران خان صاحب میرے گھر آئے تھے اور انہوں نے میرے سے خیریت دریافت کی جس طرح ہمارا رواج ہوتا ہے۔ اور اس دورانیے میں انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جی اس طرح سے میرے اوپر مقدمات ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ جو ہے کوئی اس میں پارٹی کا کلیش آف انٹرسٹ نہیں تھا۔ اگر اس طرح سے کسی پر آپ ظلم کر کے قتل کا کیس کر دیتے ہو، کوئٹہ میں ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف جو کرپٹ ترین اس معاشرے کا، یہ 16 مہینے کا دور جو ہے یہ بدترین دور پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے، اور عوام کو دیکھ لیں جس طرح بلک رہی۔ تو اس لیے میں نے عمران خان کا بالکل کیس لیا، اور اس پر نہ مجھے آئینی طور پر بھی میرے اوپر واجب ہے لینا، قانونی طور پر بھی جو ہے نہ مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ میرا کیا اس کے دوران بات ہوئی ہے، اور نہ میں بتانے کا جو ہے کوئی اختیار ہے، کیونکہ آئین اور قانون میں اس چیز کو تحفظ ہے۔ تو یہ اس کا جواب میں کیا دوں
جن لوگوں نے یعنی قیادت کو گمراہ کر کے اس قسم کا نوٹس دیا ہے، یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نوٹس دیا کہ یہ بہت بولتا ہے، تو بھی مجھے اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پیدا نہیں ہوئے تھے جب میں پارٹی میں تھا، اور بھٹو کی وقت سے میں 4 آنے کی ممبرشپ ہے میرے پاس، میں نے یہ آئین کو درج کروایا ہے۔ رانی شہید بے نظیر بھٹو میرے گھر ٹھہرا کرتی تھی، اور اس وقت ماشاءاللہ نہ شادی ہوئی تھی اور نہ بچے پیدا ہوئے تھے۔ سو مجھے نوٹس دیں، مجھے ان چیزوں سے کوئی ایسی نہیں ہے، لیکن میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں، میں قانون کے ساتھ کھڑا ہوں، میں جمہور عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کے بعد میری کوئی پرائیورٹی آتی ہے۔ سر اب سابقہ پارٹی کہیں پیپلز پارٹی آپ کی یا موجودہ پارٹی، اور کیا وہ پارٹی عمران خان صاحب پر اس وقت موجودہ کیسز کی ذمہ دار نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے تو لگتا ہے کہ ان کو جو تکلیف ہوئی ہے، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے پارٹی نے دائر کی ہے، کیونکہ آپ یقین رکھیں کچھ عرصے بعد پی ڈی ایم کی حکومت بھی کہے گی ہم نے اندر نہیں کیا تھا، ہم نے در و دیوار نہیں توڑے تھے، ہم نے بختر بند گاڑیاں لے کے دیوار اور نہیں توڑ